أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته آهام الواصفين. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين هم منار الهدى ومصابيح الدجى والأروة الوثقى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، جناب سیدہ ثناء اللہ کی شہادت اور ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس ہے. ہمارے اس دوست کی، اس عزیز کی، اس چاہنے والے کی، اس محبت کرنے والے کی جو قول، عمل، کردار ہر لحاظ سے صادق تھا اور شرافت جس کی چہرے سے آیا تھی اور مجسمہ تھا اخلاق کا. گزرے ہوئے کافی عرصہ گزر کر 4 سال، کتنے 3 سال ہوئے؟ 3 سال، ہاں اچھا 2 سال ہوئے، لیکن ابھی تک یادیں انمٹ، نقوش انمٹ ہیں، یادیں ذہن میں محو نہیں ہوتی. چہرہ سامنے ہے، خصوصاً بیٹھ کر پڑھنا، اور بچہ ان کا جو ہوتا تھا وہ زانوں پر بیٹھا رہتا تھا اور وہ پڑھتے تھے. واقعی انسان کیسے چلا جاتا ہے اور وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ایک بڑی رحمت انسان کو دی ہے جس کا نام ہے نسیان. انسان سے ہی نسیان بنا ہے، نسیان. اگر یہ نسیان نہ ہوتا تو انسان کا دماغ جنون میں مبتلا ہو جاتا. یہ نسیان جو ہے ایک نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے غموں کو بھلا دیتا ہے، لیکن وہ غم جو نہیں بھلا پاتا وہ کربلا والوں کا غم ہے. اب یقین جانے جو غم ہمیشہ تازہ رہتا ہے وہ کربلا والوں کا غم ہے، ورنہ سارے عزیز کے، رشتہ داروں کے، باپ کے، ماں کے، چچا کے اور لوگوں کے غم انسان آہستہ آہستہ بھلاتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ تصویر ہے کہ ہمارے لیے کربلا ایک درسگاہ ہے، نمونہ عمل ہے جس میں ہم ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. جناب سیدہ ثناء اللہ کے بارے میں 2 روایات ہیں. ایک 75 دن کی بھی ہے اور دوسری 95 دن کی بھی ہے، 95 ڈیز کی. ایک روایت کے لحاظ سے جمادی الاولیٰ ہے اور دوسری روایت کے لحاظ سے جمادی الثانیہ ہے. 3 جمادی الثانیہ جو آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے. تو خواتین کی تعداد، یہی اسٹیٹس ہے، خواتین کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے اور مردوں ہی کم ہے. مرد جنگوں میں اس میں زیادہ مارے جاتے ہیں، عورتیں بڑھتی رہتی ہیں تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ حضور سرور کائنات کے بعد مردوں کے لیے رہنما کے طور پر 12 ہستیاں آئیں جو کمال کی منزل پر فائز ہیں حضور کے بعد. لیکن جب ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو قیامت تک عورتوں کے لیے نمونہ عمل صرف ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام انسیہ ہورا بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی وہ کمال جو 12 میں ہے
وہ کمال تنہا سیدہ میں ہے. وہ جو کمال 12 میں تقسیم ہو گیا ہے اور 12 امام جو ہے اور ہدایت کرتے ہیں، جو زیادہ تعداد جن کی ہے ان کے لیے مکمل نمونہ عمل حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی ذات اقدس اور کامل نمونہ ہے. اور کائنات کی کوئی عورت بھی مکمل نمونہ نہیں بن سکتی، کوئی نہیں بن سکتی. یہ میرا چیلنج ہے اس منبر سے. حضرت حوا بھی نہیں بن سکتی. ان کا باپ کون تھا؟ یہ باپ کی محبت اور اطاعت کا وہ ثبوت دے فراہم کرے. ظاہر ہے ماں کون تھی؟ حضرت مریم. ظاہر ہے کہ وہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، ان کا شوہر ہی نہیں. شوہر نہیں تو کیسے بتائیں گی؟ لہٰذا کوئی بھی معصومہ اور طاہرہ چاہے ہوں، حضرت مریم معصومہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بتول بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مکمل نمونہ عمل نہیں بن سکتی. آج دنیا میں خاتون اول کا نعرہ لگایا جاتا ہے، تو اگر کوئی خاتون اول حضرت بی بی خدیجہ کے بعد ہے تو وہ خاتون اول کون ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا. قیامت تک یہی خاتون ہے جو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، جو تمام کائنات کی عورتوں کے سردار ہے. لہذا عورتوں کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ انہیں ایسی رہنما ملی، ایسی رہبر ملی، ایسی خاتون ملی کہ جس کی تعظیم رسول کرتا نظر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی وہ عورت جس کی تعظیم رسول کر رہا ہے، رسول جس کی عزت کو کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے احترام کو کھڑے ہو رہے ہیں. کائنات میں ایک عجیب بات دیکھیے، رسول پوری کائنات رسول کے احترام میں کھڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں، اگر اس کو میں تھوڑا سا اپنے انداز میں سمجھاؤں تو آپ متوجہ ہیں تو میں سمجھا دوں گا. سمجھانا یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ابھی میں مجلس کے لیے اٹھا، آپ میری تعظیم میں کھڑے ہو گئے، تو جب عالم آتا ہے تو عام لوگ عالم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اگر علماء بیٹھے ہوں اور اتنے میں مجتہد آ جائیں تو سارے علماء مجتہد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اگر سارے مجتہدین بیٹھے ہوں، کوئی آیت اللہ آ جائیں تو سارے مجتہدین اس آیت اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اگر آیت اللہ بیٹھے ہوں اور اتنے میں آیت اللہ عظمیٰ آ جائیں، آیت اللہ استانی آ جائیں، تو کیا ہوگا؟ سارے مجتہدین ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چلیے سارے آیت اللہ عظمیٰ بیٹھے ہوں، اتنے میں کوئی نبی آ جائے، امام آ جائے، تو سارے آیت اللہ عظمیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. سارے نبی، سارے امام، سارے رسول بیٹھے ہوں تو میں چاہتا ہوں اتنے میں حضور سرور کائنات تشریف لیا ہے، تو پھر تمام رسول، تمام انبیاء، تمام علماء، سارے سب کے سب رسول کی تعظیم کے لیے، اور رسول بیٹھے ہوں. توجہ چاہتا ہوں، اتنے میں سیدہ تشریف لیا ہے تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے معنی صرف رسول نہیں کھڑے، پوری کائنات سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑے. پوری کائنات سیدہ کی تعظیم کی. اور پھر وہ معاشرہ جہاں پر قرآن کی آیت رہنمائی کرتی ہے، اذا بشر احدہم بالانثیٰ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا فهو كظيم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا تھا. غصے سے یہ تبارہ من القوم من سوء ما بشر به، وہ اس آر کے باعث جس کو اسے بشارت دی گئی لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا اور کہتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ آپ نے توہین کے باوجود اسے باقی رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دبا دے، یا اسے مٹی میں دبا دے. الا ساء ما یحکمون، تمہارا کتنا برا فیصلہ ہے. قرآن نے اس معاشرے کی عکاسی کی ہے، اس معاشرے کو بتایا کہ جہاں لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، غصے کے بارے بھر جاتا تھا، کہتا تھا یہ کیا ہے؟ ایسا معاشرہ جہاں پر سورۃ تکویر کی آیت ہے، اور سورۃ تکویر میں جو قرآن کی آیت نمبر 81 ہے اس میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی پاداش میں تمہیں دفن کر دیا گیا ہے نا، قتل کر دیا گیا، کس گناہ کی پاداش میں تمہیں قتل کر دیا گیا. بھئی ذنب قتلت اس سے پوچھا جائے گا. اور اس میں بڑے بڑے لوگ آگے تھے، اگر میں نام لوں گا تو آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے لوگ آگے تھے اس میں.
دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی بیٹی کو انہوں نے جب رسول کے سامنے آ کے کہہ رہے اور بیان کر رہے ہیں، ایک صاحب مولانا مودودی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی تھی اور جناب باقاعدہ مانو سے بنایا سنوارا سجایا اور میں لے گیا اور دھکا دے دیا، وہ باپ پکار رہی تھی اور میں اس کو دھکا دے رہا تھا، ان صاحب نے بھی دھکا دے دیا تھا اپنی بیٹی کو. تو بہرحال اس طریقے سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں. سارے قبائل نہیں، کچھ قبائل تھے. اب ایسا معاشرہ جہاں عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ذلیل سمجھا جاتا ہے، بے وقت سمجھا جاتا ہے، کم مرتبہ سمجھا جاتا ہے، کم حیثیت سمجھا جاتا ہے، اس میں اللہ نے کیا چاہا کہ بیٹا دیں گے، اور بیٹا دینے کے بعد سے نسل کو بیٹی سے آگے بڑھائیں گے تاکہ بیٹی کے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے. یہ بیٹی باعث رحمت ہے، اسی لیے چونکہ رحمت للعالمین کا حصہ ہے اس لیے رحمت ہے. بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، لہذا بیٹی کے باپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ رحمت للعالمین سے، کہ اولاد جو چلی ہے وہ بیٹی کے ذریعے سے چلی اور باعث شرف قرار دیا ہے، باعث فضیلت قرار دیا ہے. اگر بیٹا نہ ہوتا نبی کے تو ٹھیک ہے، پھر لوگ کہتے ہیں مجبوری تھی، مجبوریت نہیں چلی. توجہ چاہتا ہوں، بیٹے دیے، قاسم بھی ہے جسے کنیت ابو القاسم ہے مکے میں، مدینے میں بھی بیٹا دیا، اور حکمت کیا تھی بیٹا دینے کی؟ توجہ چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب رسول میں صلاحیت نہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک. توجہ، اولاد ہوئی بیٹا دیا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا کہ یہ بیٹا جو ہے ظاہر اس سے نسل چلے. چونکہ اللہ نے بیٹا کیوں بنایا قرآن کی نظر میں؟ ندعو ابناءنا وابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. ابنانا کی تفسیر میں لکھا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. ابنانا اس وقت حضرت جب مباحثہ ہوا تو ابراہیم جو حضور کے فرزند زندہ تھے، ابراہیم جو رسول کے فرزند ہیں مدینے میں پیدا ہوئے، ماری قبطیہ کی برکت سے وہ زندہ تھے، انہیں نہیں لے گئے. ان کا نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ ابنانا کے ذیل میں وہ نہیں آتے ہیں. اگر ابنانا کے ذیل میں آتے تو ضرور لے جاتے پیغمبر. پیغمبر کا نہ لے جانا بتا رہا ہے کہ اس کے ذیل میں نہیں آتے. کون آتا ہے؟ حسن و حسین آتے ہیں جن سے نسل پیغمبر آگے بڑھتی ہے. آپ نے سورہ کوثر کے بارے میں بہت دفعہ سنا ہوگا، کافی آپ اس سورہ سے آشنا ہیں، اس سورہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ سورہ قرآن کا بہت مشہور سورہ ہے، سورہ نمبر 108، اور قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے. طویل ترین سورہ سورہ بقرہ ہے اور مختصر ترین سورہ سورہ کوثر ہے. قرآن خود معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے پیش کرنے سے لوگ عاجز رہیں، اس کی مثال پیش نہ کر سکیں. قرآن نے چیلنج کیا ہے، لو اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولا کان بعضهم لبعض ظہیرا. اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا دوسرا قرآن بنا لائے تو نہیں لا سکتے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو جائیں. ظہیر کے معنی مددگار کے ہیں، کل میں نے بتایا تھا نا، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جائیں پھر بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے. کہا پورے قرآن کی مثال میں تمہیں دشواری ہو رہی ہے تو پھر 11ویں صورت کہا، 11ویں صورت میں فاتو بے عشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں گڑھ کر لے آؤ. 11ویں صورت میں کیا کہا؟ 10 صورتیں لے آؤ. تو 10 صورتیں نہ ہوتی توجہ تو پھر 11ویں میں کیسے کہا جاتا؟ 11ویں میں کہا جبکہ 10 صورتیں تھیں. توجہ چاہتا ہوں، 10 صورتیں تھیں کہ 10 صورتیں ایسی لے آؤ گڑھ کر. اور پھر سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اللہ کے کلام ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. تو یہ صورت تھی ابھی جو کہا اس جیسی صورت لے آؤ. دیکھیے قرآن معجزہ ہے نا، اس کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ اعجاز، کہ اگر قرآن نہ ہوتا. اب یہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن فلاں نے جمع کیا اور فلاں نے جمع کیا، قرآن یہ سب غلط باتیں ہیں. قرآن جمع تدوین حضور سرور کائنات نے اپنے سامنے کرایا ہے، کسی کا بیاض نہیں ہے.
فلاں صاحب کی بیاض ہے، نہیں بیاض نہیں ہے، بلکہ یہ جمع کر ان علینا جمع ہو قرآن ہو، ہمارا کام ہے قرآن کا جمع کرانا، ہمارا کام ہے قرآن کو پڑھوانا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے بڑی دلیل وہ یہ کہ حضور کا یہ ارشاد انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی سوال کر سکتا ہے یا رسول اللہ آپ چھوڑ کیوں رہے ہیں اگر قرآن نہیں ہے؟ جو نہیں ہے اسے چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ چھوڑ کے وہی جائے گا جس کا وجود ہوگا۔ تو قرآن بھی موجود ہے تو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت بھی موجود ہے تو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بات واضح ہے نا؟ قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اب قرآن معجزہ ہے۔ اب اس قرآن میں جو معجزہ ہے اس معجزے کا نام ہے سورہ کوثر۔ قرآن میں جو معجزے میں معجزہ ہے اس معجزے کا نام ہے سورہ کوثر۔ جب سورہ کوثر نزول ہوا، اس کا یہ سورہ نازل ہوا، تو اس وقت حضور مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، یہ سورہ مکی ہے، نازل ہوا۔ تو اس وقت آپ نے حکم دیا کہ سورہ کو جناب سیدہ کی ولادت مسرت کے بعد ہے یہ سورہ، اور حکم دیا کہ سورہ کو لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کر دو، لٹکا دو۔ خانہ کعبہ جو تھا اس وقت ظاہر لوگ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، یعنی اعتکاف اور طواف کرتے تھے، اور زبان جاہلیت کے لحاظ سے حج کے فریضہ انجام دیتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے پکارا تھا اور آواز دی تھی۔ تو آپ اس وقت آتے تھے، قصد کرتے تھے، تو اس سال جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا اس کے قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھ کر آویزاں کر دیا جاتا تھا، جنہیں معلقات کہا جاتا ہے۔ معلقات، معلق مانے لٹکا ہوا، سونے کے پانی سے۔ تو حضور نے کہا اسے بھی لکھ کے لٹکا دو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا، نہیں، بس 3۔ تو اب دیکھنے والوں نے، پڑھنے والوں نے پڑھا کھا لے 3 تو یہ مصرے ہیں، چوتھا مصرا نہیں ہے، تو شاعری تو ہے ہو نہیں سکتی بھائی، 4 مصرے ہوں تو شاعری ہوگی نا، چوتھا مصرا غائب ہے۔ تب پڑھا، غور کیا، اور کمال کی فصاحت و بلاغت اس سورے میں دیکھ کر انہیں اعتراف کرنا پڑا، ما ھذا من کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو اس کے معنی قرآن خود معجزہ ہے، اور قرآن میں جو معجزانہ شان رکھنے والی صورت ہے اس کا نام سورہ کوثر ہے۔ درود پڑھ کر محمد علیہ اب اگر ہم قرآن کا دقیق مطالعہ کریں تو اس سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ نمبر 107، تو آپ کو معلوم ہے کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الماعون، سورۃ الماعون ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کا دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نماز گزاروں کے لیے، الذین هم صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تارک صلاۃ ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو کام کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، جس نے کام کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، یہ سورہ ہے یہ، جس نے کام کرتے ہیں دکھاوا مقصود ہوتا ہے، دکھاوا، ریاکاری جو ایمان کے منافی ہے، ریاکاری جائز نہیں ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اور روزمرہ استعمال کی چیزوں سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، اگر کوئی چیز مانگتا ہے ان سے تو نہیں دیتے۔ قرآن کا یہ سورہ منافقین کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اس پہ 4 باتیں ہیں جو منافقین کی نشانی بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے، ان کو سخاوت نہیں کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ نماز گزاروں کے لیے کہا گیا، 4 چیزیں ہیں۔ دوسرے ترک الصلاۃ، یہ تارک صلاۃ ہے، الذین هم فی صلاتہم ساہون۔ تیسری بات ہے دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، الذین هم یراؤون۔ چوتھی بات ہے کہ زکوٰۃ سے روک دیتا ہے، یمنعون الماعون، یعنی روک دیتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ 4 صفات ہیں نا، اسی کے جواب میں سورہ کوثر ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اسی کے جواب میں فوراً سورہ کوثر ہے کہ وہاں پر کیا ہے کہ کنجوسی کرتا ہے، اور یہاں پر کیا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کثرت عطا کر دی۔ تو یہاں سخاوت ہے، وہاں کنجوسی ہے۔ توجہ چاہتے ہیں، وہاں پر کیا ہے کہ ترک صلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہاں فصل اے نبی آپ نماز پڑھی، تو نماز کا ذکر ہے۔ وہاں پر کیا ہے کہ تیسری چیز جو اس میں آئی ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے عمل ہوتا ہے، تو یہاں کیا کہا، لربک
तुम अपने रब के लिए करो, तो जो रब के लिए मन होगा दिखावा नहीं होगा, सुभान अल्लाह, है ना। अब चौथी चीज क्या है? चौथी है कि मन अमन ज़कात यमनुल माऊन, ये भी वो रोक देता है। और यहाँ पर क्या है? वन हर, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। तो कुर्बानी देना इन्हें देना है, रोकना नहीं है। वहां पर रोकना है या देना है? तो अगर चार चीजों के मुकाबले देखेंगे तो वहां जो चार सिफात हैं उन्हीं के जवाब में सूरह कौसर जिसमें चार सिफात का जिक्र किया है। बात वाज़ेह हो रही है ना। इंशाअल्लाह आपको आगे चलकर इसकी हकीकत समझ में आ जाएगी। और इस मुख्तसर से सूरह की खुसूसियत क्या है कि ये खुसूसियत ये है कि इसमें पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 लफ्जें ऐसी हैं। कुरान जो है उसमें रिपीटिशन है, बात सूरतें हैं जिसमें बात आयतें बार बार रिपीट होती हैं। सूरह रहमान में 31 मरतबा 31 टाइम्स फबैया अला रब्बिकुम तुकज़्ज़बान आया है। कितनी दफा? 31 टाइम्स फबैया अला रब्बिकुम तुकज़्ज़बान। और फिर हल मिन मुद्दक्किर, ये भी है। इस तरीके से बहुत सी आयतें हैं जो रिपीट हुई हैं कुरान में। लेकिन इसमें सूरह कौसर में, छोटे से सूरह में, इसमें 3 आयतें हैं, मुख्तसर तरीन सूरह है। 5 वो अल्फाज हैं जो कुरान में कहीं रिपीट नहीं हुए। 5 वो लफ्ज हैं, 5 वो अल्फाज हैं जो कुरान में कहीं रिपीट नहीं हुए। आतैना का, अल कौसर, शानिया का, वनहर और अब्तर, ये 5 वो लफ्ज हैं जो कुरान में रिपीट नहीं हुई। अब आपको रीजन बताऊंगा क्यों रिपीट नहीं हुई। रीजन तो जरूरी है ना, क्यों रिपीट नहीं हुई। सूरह रहमान में क्यों रिपीट हुई, इसमें रिपीट क्यों नहीं हुई? तो बात यह है कि इसमें अल्लाह ने अता का तस्करा किया है, तो जो चाहता हूं। और हकीकत में ये सूरा है क्या? ये सूरा है, जवाब है उस दुआ का, कबूलियत का। वो तो सूरे का जवाब अलग है, लेकिन दुआ की कबूलियत। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाई थी, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब आपका रब आपको वो अता करने वाला है जिससे हबीब आप राजी हो जाएंगे। तवज्जो, ऐ हबीब हम आपको वो देने वाले हैं जिससे आप राजी हो जाएंगे। अता का तज़किरा इससे पहले भी है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, परवरदिगार ऐसा इख्तिदार और मुल्क अता कर जो मेरे बाद किसी को मैसर ना हो। काला हाजा अताउना, का ये हमारी अता है। फमनून और हम सिख बगैर हिसाब, एहसान मान लो या छोड़ दो, हम बगैर हिसाब के दे रहे हैं। एहसान मान लो, छोड़ दो, हम बगैर हिसाब के दे रहे हैं। हाजा अताउना, वहां भी लफ्ज़ आता है। तो उन्होंने मांगा तो अता हुआ। तवज्जो चाहता हूं, और यही फर्क है सुलेमान में हमारे नबी में। जब वो मांगते हैं तो अता होता है, और ये अल्लाह कहता है लसौफा युअतीका रब्बुका अन करीब, आपका रब आपको वो अता करने वाला है ऐ हबीब, इससे आप राजी हो जाएंगे, इससे आप राजी हो जाएंगे। तो इसके माना क्या है? रसूल को नबूवत दी तो राजी नहीं हुए, रिसालत दी तो राजी नहीं हुए, खातिमियत दी तो राजी नहीं हुए, कुरान दिया तो राजी नहीं हुए, फसलुल खिताब दिया तो राजी नहीं हुए, ये सारी कायनात देवी राजी नहीं हुए, रहमतुल्लाह अलैह बना दिया। का नहीं, अभी कोई और चीज है जिससे राजी होंगे। तवज्जो, लफ्ज गौर कीजिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा, याद रखेंगे इस जुमले को। राजी होंगे तो कहा कि अब रजामंदी के लिए कुछ देना है। अब किसे देना है? तो अब देखिए, किसे देना है? उसे देना है जिसकी वजह से राजी होंगे। तो अब पैगंबर पूरी कायनात मिल गई तो राजी नहीं हुए। अब किस वजह से राजी हुए? इन्ना आतेना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता कर दिया। अब कुरान के एक सूरे में तस्करा है, और बहुत खूबसूरत अंदाज से तस्करा है। अल्लाह बाज़ तलबीहात में बात करता है, या अय्युतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्जिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ वापस आ, राजिया और मर्जिया होकर। और राजिया भी जनाब सैयदा का नाम है, मर्जिया भी जनाब सैयदा का नाम है। राजिया भी नाम है और मर्जिया भी नाम, 9 नाम है, बताऊंगा मैं। उन 2 नामों में एक राजिया एक मर्जिया है, यानी अल्लाह से राजी और अल्लाह इनसे राजी। ये है, ये अल्लाह से राजी, अल्लाह इनसे राजी, राजी और मर्जिया। तो लसौफ का अब जो कानून आता है, जब आपको सखावत करने का हुक्म दिया गया कि आप जब किसी को भी कुछ दें, फकीर को, मुहताज को, मिस्कीन को, जरूरतमंद को,
تو دائیں ہاتھ سے اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, چھپا کر دے, پوشیدہ طور سے دے. تو پوشیدہ طور سے جب آپ دیں گے تو کسی کو اناؤنس کرنا ضروری نہیں ہے, چھپا کر دینا ہے. یہ قانون ہے عطا کا, یعنی ایسی عطا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. لفظ غور کیا آپ نے, ایسی عطا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے, ایسی عطا ہونی چاہیے. اب اللہ دے رہا ہے تو کہا اللہ نے کہ جب میں دے رہا ہوں تو ذکر کروں گا کہ میں حبیب اس کے بعد دوبارہ ذکر نہیں کروں گا کہ کہیں آپ کو شرمندگی نہ ہو, لہذا وہ لفظوں کو بھی میں قرآن میں ریپیٹ نہیں کروں گا جن لفظوں کے ذریعے ہم نے عطا کیا ہے آپ کو. کبھی آیا حضور پڑھنے کر محمد توجہ ہے نا. تو جناب سیدہ کا ذکر معمولی ذکر نہیں ہے, بہت اہم ذکر ہے, بہت اہم تذکرہ ہے. اب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اب جب کوئی چیز عطا ہو جائے تو شکر بجا لاؤ. اب شکر کے طور پہ کیا کرو, فصلی لربک, رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. اب ونہر کے دوسرے بارے میں لکھیں گے سینے تک ہاتھ کو بلند کرو, یہ دعا طلب کرو, ایک معنی یہ بھی ہے ونہر قربانی دو. اب جب قربانی دو گے تو پھر ظاہر مزید نعمت ہوگی. مزید نعمت کیا ہوگی, ان شانے کا هو الابتر, تمہارا دشمن وہ نام و نشان ہوگا. اس آیت کے اور سورہ کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ عاص ابن وائل, عمرو بن عاص جس کا بیٹا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, عمرو کے باپ کا نام عاص ابن وائل. عاص ابن وائل جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑا دشمن رسول تھا, دشمن نبی تھا. تو جب حضور کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر اس نے کہا, معلوم ہے کیا جملہ کہا, بطر محمد اللیلہ, آج کی رات محمد بطر ہو گئے. کیا مانے, یعنی ان کے نام و نشان مٹ گیا, کیوں کیا بیٹا مر گیا. اس زمانے میں جس صاحب اولاد ہوتا تھا نا تو اس کی بڑا جناب شوہرا ہوتا تھا. اللہ نے اسی لیے حضرت عبد المطلب کو اتنے بیٹے دیے تھے, 12 بیٹے دیے تھے, 10 بیٹے دیے تھے اور بعد میں قربانی دی. تو اب ظاہر 10 بیٹے اللہ دے گا, اور حضرت یعقوب کے بھی 12 بیٹے تھے اور ان کے بھی 10 بیٹے تھے. تو اب ظاہر کہ 10 اولاد دی, کیونکہ اولاد والے کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہوتی تھی. اب جو حضور حضرت عبد المطلب کے, اب جب ان کے بیٹا مر گیا تو اس وقت انہوں نے کہا بطر محمد, آج محمد ابتر ہو گئے. تو اب قرآن کریم نے کہا نہیں, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی یہ ابتر کہنے والا خود ابتر ہے, ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے, ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. اب علماء نے کوثر کے 14 معنی لکھے ہیں. کوثر کے کتنے معنی لکھے ہیں, 14 معنی لکھے ہیں. آج کی تقریر میں میں کوشش کروں گا کہ ان تمام معنی کا حصہ کر سکوں اور جناب سیدہ کی فضیلت کا اظہار اور اعلان کر سکوں, بتا سکوں. تو اب 14 معنی میں کیا ہے. پہلا مفہوم کیا ہے کوثر کا, انہ نہر فی الجنت, جنت کی ایک نہر کا نام کوثر ہے. کوثر ایک جنت کی نہر ہے. اس کے معنی کیا ہوئے, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو جنت کی نہر دے دی. اور جب اتنی بڑی نعمت ملی تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. دوسرا کیا نام ہے, دوسرا مفہوم ہے حوض. ایک حوض ہے, ہم لوگ کیا کہتے ہیں حوض کوثر. شاعری میں کیا ہے, حوض کوثر. حوض کوثر مشہور ہے نا, آپ دیکھیں گے شاعری میں حوض کوثر ان کو مل گیا. اور نبی مالک کوثر ہیں اور علی ساقی کوثر ہیں. مالک کوثر اور ساقی کوثر, یہ کوثر کا ذکر شاعری میں آتا ہے. اور جبھی تو غالب نے کہا ہے کل کے لیے کراج نہ خصہ شراب میں, کل کے لیے کراج نہ خصہ شراب میں, یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باپ میں. یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باپ میں. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست, مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں. انہوں پڑھنے کر محمد اب ساقی کوثر اور مالک کوثر, تو یہ حوض کوثر ہے. جب قیامت کے دن پیاس ہوگی نا اور پسینے میں یہاں تک لوگ ڈوبے ہوں گے اور سب اللہ تش کی آوازیں ہوں گی تو صرف کوثر سے ہی سیراب ہوں گے. تو اب ظاہر ہے انہیں کے قبضے میں تو ہے, انہیں کے پاس کوثر ہے, تو ظاہر سیراب کریں گے. تو مالک کوثر اور ساقی کوثر یہی ہیں سب. اب جو تیسرا معنی اور اس کا مفہوم ہے وہ کیا ہے, علماء امت ہیں, امت کے علماء. انا اعطیناک الکوثر مانے, اچھا اب علماء سے مراد عام لوگ نہیں ہیں, علماء سے مراد معصومین ہیں,
چونکہ عالم جب کہا جائے ہماری اصطلاح ہے شریعت میں قال العالم علیہ السلام. آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھیے گا, جب کہا جائے حدیث میں قال العالم علیہ السلام تو اس سے مراد اور صرف امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے. اگر کہیں آ جائے قال العالم تو عالم سے مراد صرف چھٹے امام ہوں گے. حالانکہ سارے ائمہ عالم ہیں لیکن عالم کا اصطلاح ان کے لیے مخصوص ہے. قال عالم نے کہا چونکہ ہمارے علماء ظاہر ہے کہ علماء مانے علماء حقیقی وہی ہوتے ہیں, باقی سارے علماء مجازی ہیں کہ صحیح معنی میں عالم کہلانے کا حق ان کو ہے. تو بہرحال اللہ بھی عالم ہے, اللہ بھی, اور وہ خالق کے اعتبار سے, یہ بھی عالم ہے مخلوق کے اعتبار سے. اور پھر کہا کہ النبوت, اس سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے نبوت مراد ہے کہ آپ کو نبوت عطا کی ہے, نبوت بخشی ہے. اور ظاہر نبوت جو نبی کی نبوت ہے وہ سب سے عرفہ و اعلیٰ نبوت ہے. یعنی اور انبیاء وہ ہیں جو اپنے اپنے دور کے نبی ہیں, اپنے زمانے کے نبی ہیں, اپنے عصر کے نبی ہیں. ہمارے نبی کو جب نبوت دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, کیونکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا. تو جب تک عالمین ہیں اور جب سے عالمین ہیں, جب سے ہیں اور جب تک ہیں, یہ رحمت ہے. اس لیے کہ دیکھیے بس ایک جملہ بتا دوں اور اس پر آگے بڑھ جاتا ہوں, ورنہ اس پر میں بحث کروں گا تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی. رحمت للعالمین کہا, للعالمین نے رحمت نہیں کہا. جیسے رب العالمین ہے, عالمین للعالمین رب نہیں ہے. رب العالمین رب پہلے ہے عالمین بعد میں ہے, رب پہلے ہے عالمین بعد میں ہے. تو رحمت پہلے ہے عالمین بعد میں ہے. جس طرح رب پہلے اور عالم بعد میں ہے اس طرح یہ پہلے ہیں اور عالمین بعد میں ہے. تو ان کا شمار عالمین میں نہیں ہوگا. جب عالم کا وجود بھی نہ تھا تو ان کا نور کا وجود تھا. تو پہلے کر محمد سب مل کر ایک مرتبہ درود ہے. بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کسی کو دلیل دینے کے لیے بہت بڑی باتیں ہیں. یہ ثبوت پیش کرنا ہو تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ نبی کا وجود کب سے ہے. رحمت للعالمین, عالمین کے لیے رحمت ہے. اگر یہ رحمت نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی. اور اب اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس موقع پر, اور حدیث جناب سیدہ سے متعلق ہے, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ حدیث ہے غوال اللیالی, اوال اللیالی کتاب کا نام ہے, اوال اللیالی, اور اس کو بہجت القلب المصطفیٰ میں احمد الرحمانی نے حدیث قدسی کے طور پر نقل کیا ہے. اس کی سند کے بارے میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے لیکن بہرحال یہ حدیث موجود ہے. اور اتنی حدیث بہت مشہور ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, یا احمد, یا احمد سے خطاب ہے, یا احمد, اے احمد, احمد رسول کا نام ہے. لولاک جب حدیث قدسی میں خطاب ہے تو اللہ نے احمد کہا ہے. قرآن میں محمد ہے, حدیث قدسی میں احمد کہا ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی احمد کہہ کے بشارت دی تھی. تو کہا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک, احمد اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا, افلاک کو, آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. اب حدیث آگے بڑھتی ہے, لوگ اتنی سناتے ہیں نا, اتنی سنی گئی آپ نے. اب آگے حدیث سناتا ہوں, ولولا علی لما خلقت کا, اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا. توجہ چاہتا ہوں, یعنی اگر آپ کو پیدا کرنا لولا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے, اور علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے. اور پھر آگے حدیث بڑھتی, ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ علی ہوتے نہ نبی ہوتے, آپ دونوں نہ ہوتے. یعنی فاطمہ سبب ہے نبوت کا بھی اور فاطمہ سبب ہے امامت کا بھی. محمد والے اور پھر کہا کہ اس سے مراد القرآن ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, یعنی ہم آپ کو قرآن دے دیا, کوثر مانے قرآن ہے. اور پھر کہا ظاہر کہ قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے. اور پھر کہا الاسلام, اس سے مراد الاسلام ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر یعنی اسلام دے دیا. پھر کہا کوثر کے معنی آپ کے پیروی کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے بہت زیادہ ہیں, یعنی مسلمان پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے, یہ ہے. پھر کہا کہ الفضائل الکثیرہ, آپ کو بہت زیادہ فضیلتوں کا مالک بنا دیا ہے نبی, بہت زیادہ فضیلتوں کا. اور دیکھیے ایک خصوصیت سورہ کی اور سنا دوں, اب آپ پڑھیے گا تو غور کیجیے گا. اس سورہ میں 5 دفعہ نبی سے خطاب ہے,
غور کیجئے اس سورے میں چھوٹے سورے میں 5 دفعہ نبی سے خطاب ہے. وہ آپ کہیں گے آتینا کا آپ کو دی, فصلے آپ نماز پڑھیں ہے نا, ونہر آپ قربانی دیں ہے نا, فصلے جو رب کا اپنے رب کی. تو اب ہے پہلے آتینا کا, پھر سلے میں آپ نماز پڑھیں, اور پھر یہ رب کا اپنے رب کی یعنی آپ خطاب ہوا, ونہر آپ قربانی دیں, شانیہ کا آپ کا دشمن. تو گویا کہ ضروروں کے ذریعے سے اور فعل کے ذریعے سے 5 مرتبہ نبی سے خطاب کیا ہے. توجہ, تو 5 مرتبہ اللہ نے مختصر سورے میں نہ 5 لفظیں استعمال کی ہیں, نہ 5 مرتبہ اس سورے ایسے سورے میں نبی سے خطاب کیا ہے. جتنے مختصر سورے میں اللہ 5 مرتبہ نبی سے خطاب کر رہا ہے کہ جتنے بھی ظاہر ہے. اور پھر جو میں نے کہا تھا معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز رہے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سورہ بھی معجزہ ہے, اور جو سورے کے مصداق ہیں وہ سب کے سب معجزہ ہوں گے. یعنی جناب سیدہ کی ذات بھی معجزہ ہے, علی کی ذات بھی معجزہ ہے, حسن کی ذات بھی معجزہ ہے, حسین کی ذات بھی معجزہ ہے. یعنی اس طرح کوئی قرآن کی مثال پیش نہیں کر سکتا, لیکن سورتوں کی مثال بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے. اور پھر انا آتیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ رفعت الذکر ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. ایسا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں نبی کا ذکر ہے. یہ تو ابو سفیان کو تکلیف تھی. ابو سفیان نے معلوم ہے کیا کہا تھا, ہمیں کیا ملا جب دیکھو محمد کی آواز آ رہی ہے, جب دیکھو محمد کی آواز آ رہی ہے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. جب یزید کہنے لگا نہ وحی آئی نہ نبی آئے, تو یہ ظاہر ہے کہ محمد کا نام لیا جا رہا ہے ہمیشہ ممبر سے, بنی ہاشم کا نام کیا ہے, ہمارا کیا ہے, ہمارا کوئی ذکر ہی نہیں. اور ان کا ذکر آیا ہے شجرۃ الملونہ فی القرآن, قرآن میں ایک درخت ہے جو ملونہ ہے, اس میں لعنت کی گئی ہے شجرۃ الملونہ کے نام سے. اور پھر العلم کا انا آتیناک الکوثر, ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہے. علم جیسے کہ علم جو ہے وہ بلندی ہے, علم ہی سے ظاہر رفعت شان ہے. علم کی بنیاد پر ہم نے آپ کو علم عطا کیا, اوروں کو جہل دیا. اسی لیے مولا کائنات فخر میں فرماتے ہیں فقم بعلم ولا تکتب لہ بدلا, آمادہ ہو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کا کوئی بدل تلاش نہ کرو. There is no substitute for the knowledge. الناس موتا, تمام انسان مردہ ہیں, وہ اہل العلم احیاء, صرف صاحبان علم زندہ ہیں, صرف صاحبان علم زندہ ہیں جنہیں زندہ کہلانے کا حق ہے, ورنہ تمام کائنات مردہ ہے, like dead bodies, سب مردہ ہیں, صاحبان علم زندہ ہیں. پھر اس کا خلق الحسن, اچھے اخلاق. کوثر کے ایک معنی کیا ہے؟ اچھے اخلاق, بہترین اخلاق. تو حضور خلق مجسم تھے, کانا خلق القرآن. جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن تو سراپا ان کے اخلاق کا ترجمان ہے. پھر کہا اس کے معنی 14 معنی ہے نا, تو ابھی 2 رہ گئے ہیں, 13 یہ میں 12 پہ پہنچا ہوں. اب کیا ہے؟ مقام المحمود, ایک ہے مقام محمود. فتہجد من اللیل نافلۃ لک عسى یبعثک ربک مقام محمودا. اے نبی آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں, اللہ آپ کو مقام محمود فائز کرے گا. اب یہ پتا ہے کہاں سے آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ, ہم اللہ سے مانگتے ہیں ان کو مقام محمود فائز کر دے. نبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں, اور نبی کے ذریعے سے دعا مانگی جاتی ہے, نبی کے لیے ہم دعا مانگیں. عجیب دعا ہے, میرے سمجھ میں آج تک نہیں کہ نبی کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ان کو مقام محمود, جو اللہ کہتا ہے ہم نے فائز کر دیا. قرآن نے تو وعدہ کیا ہے نا, فتہجد من اللیل نافلۃ لک عسى یبعثک ربک مقام محمودا. آپ نماز تہجد پڑھا کریں, اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا. جب اللہ نے کر دے گا تو ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں بھائی, ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ تو قرآن نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. قرآن سمجھو, قرآن میں تو صاف ذکر ہے. نماز تہجد نبی کے لیے فرض تھی, ہمارے لیے فرض نہیں ہے. نبی کے لیے فرض تھی یہ نماز, فرض نبی کے لیے. نبی کے خطاب نافلۃ لک, آپ کے لیے نافلہ ہے. تو یہ نافلہ نماز میں جو فرض ہے وہ نبی کے لیے ہے. اور اولاد نبی بھی اس کی بڑی پابند تھی, جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی بڑی پابند تھی. یعنی شب عاشور بھی جناب زینب کی نماز تہجد کی قضا نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیے قیامت کی تاریخ میں بھی یعنی یہ کیفیت ہے. اس کے بعد یہ سورہ بھی مراد ہے, اس سے مراد یہ سورہ بھی ہے. اب جو ایک معنی ہے جس کو میں بنانا چاہتا ہوں, الکوثر کے معنی اولاد. دیکھیے وٹنس کی 2 قسمیں ہیں. ایک جو دلیل کسی چیز کے لیے نہیں ہو, تو ایک ہم باہر سے آرگومنٹ لاتے ہیں,
اور ایک اس سورت کے اندر آرگومنٹ ہے، باہر ضرورت نہیں ہے. یہ پورا اس سورت میں خود آرگومنٹ ہے، دلیل ہے. کیسے دلیل ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. اب غور سے معنی سنیے. اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی. اگر کثرت کے معنی ہم ظاہر ہے کہ کچھ نہ، کثرت عطا کر دی، صرف کثرت. فصلی لربک وانحر، آپ رب کی نماز پڑھیں، قربانی دیں. ان شانک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. تو بے نام و نشان کیوں ہوگا؟ یعنی وہ بے اولاد رہے گا. تو اب وہ بے اولاد ہوگا تو کوثر کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ آپ کی اولاد اتنی ہوگی کہ دنیا کے ہر کونے میں آپ کی اولاد ہوگی. کائنات کے ہر گوشے میں سادات کرام ہوں گے اور آپ کی اولاد سے پوری دنیا بھری ہوگی اور کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوگی آپ کی اولاد نہ ہو، نسل نہ ہو. درود پڑھنے کر محمد امام رازی فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے فلمانا انہو یوتی ہے نسلن، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ ایسی نسل عطا کرے گا یقون علی مر الزمان، جو زمانے کے گزرنے کے ساتھ بھی باقی رہیں گے. 6 صدی ہجری کے عالم ہیں وہ یہ لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ کوثر سے مراد اولاد پیغمبر ہے کہ باقی رہے. فانظر، ذرا غور تو کرو، کم قتل من اہل البیت، اہل بیت پہ کتنے افراد کو قتل کر دیا گیا اور آج تک قتل کیا جا رہا ہے. جس کے نام کیا کہ حسین ہے، عباس ہے، علی ہے، شبہ میں بھی قتل کر دیتے ہیں اور قتل کرتے. ارے افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں قتل کیا، ہم سب میں شیعہ تھے. آج جو قتل غارت گری ہو رہی ہے، آج جو شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ کس جرم میں؟ حجاج نے قتل کیا تھا، منصور گوانیق نے قتل کیا تھا، معتمد اللہ عباسی نے قتل کیا تھا، یہ سارے متوکل عباسی نے قتل کیا تھا. یہ سارے وہی ہیں کہ جو قتل کر رہے ہیں اور جو غارت گری کا بازار گرم ہے آج. ورنہ کیا جرم ہے ان کا؟ لا الہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو قرآن میں اس کے لیے کہا کہ جو بھی تم پر سلام کرے تو ظاہر ہے تم سمجھو وہ مسلمان ہے. اور کسی بھی مسلمان کو من قتل مومنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے. آج جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ سب خارجی ہیں، یہ سب دشمن اسلام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نام نہاد ہیں. اب ہمارے ہاں جمعیت میں اگر اتحاد ہو، اگر قوت ہو، ہم ظاہر پاکستان سے کہیں باہر نہیں جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں اور کہیں اسائلم جا کے لے لیں، نہیں، بلکہ وہاں رہ کر تحریک چلانی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو متحد کرنا ہے، ہمیں ایک جان ہونا ہے. دیکھیے ہمارے دشمن سنی نہیں ہیں، ہمارے دشمن ظاہر ہے کہ جو اہل بیت کے ماننے والا کوئی دشمن نہیں ہوگا. اب کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ ہمارے یہاں صحیح لیڈر نہیں ہے، صحیح قائد نہیں ہے، صحیح قیادت کرنے والے نہیں. ورنہ اگر نصر اللہ جیسا قائد آ جائے جیسے لبنان میں ہے تو پھر اسرائیل کو بھی شکست دے دیتا ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ قائد کیسا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے تو ایسا کوئی قائد آ جائے تو آپ دیکھیں ہلا کے رکھ دے گا. کوئی ان میں بزدلوں میں کوئی جرأت نہیں ہے، سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے. یہ بم بلاسٹ کر دینا اور کسی کو مار دینا کوئی بہادری نہیں ہے، جمع مردی نہیں ہے. آؤ سامنے آ کر مقابلہ کرو. اور ظاہر قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تمہارے یہاں ظاہر ہے کہ 10 بھی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. ظاہر 10 بھی 200 پر غالب آ سکتے ہیں، یہ ریشو ہے جناب، اور یہ کہا ہے. لیکن اگر سامنے آئیں گے تو مقابلے میں ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. لیکن ہم میں قیادت کی کمی ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے. اگر آج لیڈرشپ صحیح ہو جائے پاکستان میں اور پھر کوئی نمائندگی ہو تو آپ دیکھیے کوئی. تو اب اس میں جو ہے کہ کہتے ہیں امام راضی، دیکھو کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اہل بیت میں سے. ثم العالم ممتلئ میں، پھر بھی دنیا ان سے بھری ہوئی ہے. ولم یبقى، امام راضی لکھتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ يُؤْوَى بِهِ. اور امیہ بن امیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کی طرف ہم توجہ کریں، جو قابل ذکر ہو. ایسا کوئی شخص نہیں ہے بن امیہ کا جو قابل ذکر ہو. عاص بن وائل کی اولاد نہیں ہے، رسول کی اولاد ہے جس کا ذکر کیا جائے. اور پھر پتہ ہے نام لیے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے نام کیا لیے امام راضی نے. سن منظر کم کانا فی من کعبہ، ذرا غور کرو کہ ان کے بڑے بڑے کتنے عجیب و غریب علماء گزرے ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. کل باقرے والصادقے والکاذبے والرضارے والنفس زکیہ، جیسے باقر ہیں، صادق ہیں، کاذب ہیں، رضا ہیں اور نفس زکیہ ہیں. ائمہ کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ اہل بیت کے فرد باقی ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں مٹا نہ سکی. وہ مٹانے والے خود صفائی ہستی سے مٹ گئے اور یہ باقی ہر باقی رہیں گے. وہ پڑھنے کر محمد بس میں نہیں زیادہ آپ کو رحمت دینا چاہتا. بس یہ کہ جناب سیدہ صاحب عظمت ہے، صاحب رفعت ہے، صاحب منزلت ہیں. ان کے 9 نام
इमाम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अजीब बात है, अली का नाम अली है, इमाम हसन का नाम इमाम हसन है, हुसैन का नाम हुसैन है, रसूल के दो नाम है, एक अर्श का एक फर्श का, मोहम्मद अहमद, अहमद वहाँ है, मोहम्मद यहाँ है। लेकिन फातिमा की अजमत देखें, अल्लाह के नज़दीक फातिमा ज़हरा के 9 नाम है, लक़ब नहीं 9 नाम है, फातिमा ज़हरा के 9 नाम है, अलक़ाब बहुत हैं, 9 नाम है अल्लाह के नज़दीक। तो इससे बढ़कर अजमत क्या होगी सैयदा की, कि अल्लाह के नज़दीक 9 नाम है सैयदा के, बस सिर्फ 9 नाम गिना देना है, वक्त नहीं है, वरना एक एक नाम पर एक एक तकरीर हो, तो 9 तकरीरें चाहिए इसके लिए। एक नाम है फातिमा, दूसरा नाम है सिद्दीक़ा, तीसरा नाम है मुबारका, चौथा नाम है ताहिरा, पांचवा नाम है ज़किया, छठा नाम है राजिया, सातवां नाम है मर्जिया, आठवां नाम है मुहद्दिसा, अल्लाह से बातें करने वाली, अल्लाह से बातें करने वाली, गुफ्तगू करने वाली। और फिर एक नाम है अज़्ज़हरा, अज़्ज़हरा, अज़्ज़हरा के माने रोशन। कहा जिस तरह जमीन वाले जब तक सैयदा जिंदा हैं, आसमान वाले जब वक्त मालूम करना चाहते थे कि ज़ुहर का वक्त कौन सा है, असर का वक्त कौन सा है, और मगरिब का वक्त कौन सा है, और ईशा का वक्त कौन सा है, और फजर का वक्त, तो कहते हैं हर वक्त एक नूर साते होता था। जब सैयदा नमाज पढ़ती तो एक नूर साते होता था, यहाँ से वो नूर बताता था, सैयदा का नूर गालिब आ जाता था और अनवार पर एक रोशनी निकलती थी वहाँ से, और जो बताती थी। तो ज़मीन वालों के लिए जिस तरह सूरज दिन के वक्त बताया करता है कि ज़ोहर का वक्त है, असर का वक्त है, और इस सूरज के डूबने और निकलने से पहले वक्त मालूम होता है, इसी तरीके से सैयदा का नूर पूरी कायनात को मुनव्वर कर रहा था। यह अज़मत सैयदा है। हुजूर सरवर कायनात जब भी सफर पे जाया करते थे तो जाते वक्त सबसे आखिर में जनाब सैयदा से मिलते थे, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले जनाब सैयदा से मिलते थे। क्यों? ताकि जो अरसा है जुदाई का वो कम रहे, वो कम रहे, हमेशा पेशानी का बोसा दिया, और 1 महीने तक हंसते खदीजा से अलग रहे, और उसके बाद से फिर अल्लाह ने खास तौर से जन्नत का फल खाया है और सैयदा दुनिया में तशरीफ लाई है। जो इंसिया हौरा हैं, बतूल अज़रा हैं, फातिमा ज़हरा हैं, और पूरी कायनात की औरतों में अफजल हैं, और तीनों एतबार से ये मुकम्मल नमूना है। और इसीलिए शेर पर मैं ख़त्म कर दूंगा गुफ्तगू को मसाब के रब्त से, मरियम अज़ एक निस्बत ईसा अजीज़, मरियम के लिए सिर्फ फजीलत एक है, हज़रत ईसा की वालिदा है। अस से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, कि जनाब ज़हरा के लिए 3 निस्बतें हैं, 3 निस्बतें हैं। पहली निस्बत क्या है? नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, ये बेटी है उसकी जो रहमतुल लिल आलमीन है। अन इमाम अव्वलीन व आखिरीन, जो अव्वलीन का भी इमाम है, आखिरीन का भी इमाम है। ये पहली निस्बत। अब दूसरी निस्बत के लिए बताते हैं, बानुए अन ताजदारे हलता, ये बीवी है उसकी जिसके सर पे हलता का ताज रखा हुआ है। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, जो मुर्तज़ा भी है, मुश्किल कुशा भी है, शेर खुदा भी है। और अब तीसरी निस्बत बयान करते हैं, मादरे अन मरकज़ परकार इश्क, माँ है उसको, ये परकार इश्क का मरकज है। मादरे अन काफिला सारा इश्क, उसकी माँ है जो इश्क का काफिला लेकर करबला तक चला है। और फिर आखिरी जो 2 शेर है, 19 शेर है इस नज़्म में, अल्लामा इकबाल की 19 शेर है, और उसमें क़यामत की चीज़ है। ऐसा अदब किसी अदब में दुनिया के ये तारीफ नहीं है जो अल्लामा इकबाल ने की है। फातिमा ज़हरा उसवे कामिलिस बराए निसा इस्लाम, फातिमा ज़हरा मुकम्मल नमूना है कायनात की औरतों के लिए। और उसमें आखिरी शेर में कहते हैं कि पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा, जनाब मुस्तफ़ा के फरमान का पास है, अल्लाह के हुक्म का ख्याल है, वरना कहते हैं कि वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखाके पाशीद में, कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म आड़े आ रहा है और जनाब रसूल का हुक्म जो है आड़े आ रहा है, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, वरना मैं खाने काबा का तवाफ न करता, इनकी तुरबत का तवाफ करता, इनकी तुरबत का तवाफ करता। वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखाके पाशीद में, और उन्हीं की खाक को मैं सजदगाह बनाता, उन्हीं की खाक पर सजदा करता। कि अफसोस दुश्मनों ने मलाहिन ने फातिमा ज़हरा की तुरबत को
रोज़े को गिरा दिया, मुनहदम कर दिया वहाबियों ने। और मुनहदम करने के बाद से ज़ाहिर तुरबत ये मुनहदम कब्र को मुनहदम कर दिया गया, रोज़ों को गिरा दिया गया। कि मैं कहूँगा उस रोज़े को कैसे गिरा सकते हो जो हमारे दिलों में है? उसे कौन गिरा सकता है जो हमारे दिलों में है? आज देखिए कि मना करने के लिए इतने वहाँ मुतव्वे खड़े होते हैं जो लोगों को रोकते हैं कि जो हज के लिए गए हैं, ज़ियारत के लिए गए हैं, उम्रे के लिए गए हैं, वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रश जन्नतुल बकी में होता है। वो जन्नतुल बकी जहाँ जनाब सैयदा के लिए मशहूर के दफन है, वहाँ सब जाते हैं। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, ए रसूल की बेटी आप पर सलाम हो। अय्युहल मज़लूमा अय्युहल मासूमा, आप पर सलाम हो। सलाम करते हैं। रसूल की बेटी है। रसूल की बेटी पर इतने मजालिम हुए कि इतने जुल्म ढाए गए कि रोने से रोका गया। रसूल की बेटी किसको रो रही थी? अपने बाप का गिरिया कर रही थी, अपने बाप पे आंसू बहा रही थी। रोका गया, ऐसा रोका गया कि उस वक्त जनाब सैयदा के लिए हज़रत अली ने एक बैतुल हुज़्र बनाया था। अब बैतुल हुज़्र का कहीं वजूद नहीं है। जहाँ जन्नतुल बकी ख़त्म है उसके पीछे जाकर जहाँ दरख्त थे, अब तो वो भी हट गए, बिल्डिंग बन गई, वहाँ पर बैतुल हुज़्र अपने हाथों से अली ने बनाया था। सैयदा हसन और हुसैन को साथ ले जाती थी, बाप को गिरिया किया करती थी। लोगों ने मालूम है कहना शुरू किया कि अली समझा लें ज़हरा को कि दिन के वक्त रोएं या रात के वक्त रोएं, उनके रोने से हमारी नींद में खलल वाक़ होता है, हमारे आराम में खलल वाक़ होता है। और सैयदा क्या करती थी? बाप के रोज़े से लिपट जाती थी, कब्र से लिपट जाती थी। और कब्र से लिपट कर एक मरसिया का है बड़ा दर्दनाक मरसिया क्या है? बाबा सुब्बत अलैया मसाइबुल वन्नहा, सुब्बत अलैया में सिर न ले आलिया। बाबा आपके बाद हम पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिन पर पड़ती तो दिन तारीख रात में बदल जाते। मैं कहूँगा सैयदा कौन सी ऐसी मुसीबत थी जिसका तुम तज़किरा कर रही हो कि दिन तारीख रात में बदल जाते? सैयदा कही अरे मेरा दरवाजा वो है जहाँ इजराइल भी बगैर इज़्न के नहीं आता है, यही वो दरवाजा है जो गिराया गया है। मेरा पहलू शिकस्ता हो गया, मेरा बेटा मुझसे शहीद कर दिया गया। अल्लाह, ये सैयदा वो है कि जब सैयदा की विसाल का वक्त आया है तो वहाँ पर फिज़ा भी है, अस्मा बिन्त उमैस भी है। बाद रिवायत में ये भी मिलता है कि आपने तलकीन की है, वसीयत लिखी है और कहा है, अस्मा बिन्त उमैस से कहा है कि आप ऐसा कीजिएगा जब तक मैं जाऊँ और मेहराब इबादत में तस्बीह की आवाज़ आती रहे, उस वक्त समझिएगा कि ज़हरा जिंदा है। और जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझिए कि ज़हरा चली गई, दुनिया से चली गई। हज़रत अली के लिए वसीयतनामा भी लिखा था और वसीयत के अल्फाज़ थे, अली मेरे बच्चों का खास ख्याल रखना, अली तुम खुद ही गुस्ल देना, आप खुद गुस्ल दें और जो कफन पहनाएं और हुनूद जो जन्नत से आया था जिसका एक हिस्सा रसूलुल्लाह को मिला, एक हिस्सा मेरे लिए एक आपके लिए है, उसमें से मुझे हुनूद करें उससे काफूर से। बहरहाल ये सारी वसीयतें थी। और उसके बाद कहते हैं कि उसने सारा काम जो कनीज़ के करने का था वो आपने खुद अंजाम दिया। बच्चों को शाना किया, उनकी कपड़े धोए, खाना तैयार किया। और जब वहाँ हसन हुसैन आए तो अस्मा कहती है बेटे खाना खा लो। कि आपको मालूम है बगैर बाकी खाना नहीं खाते। आखिरकार मजबूर हो गई, कहा तुम्हारी माँ दुनिया में नहीं रही, यहाँ बाबा को बोला के लाओ। अली को बोला के लाया गया। अली आए, कहते लेकिन यहाँ से अली ने गिरिया किया है, अली ने आंसू बहाए हैं, अली रोए हैं। वो अली जैसे बहादुर को किसी ने रोते हुए नहीं देखा, लेकिन अली ने वाकई गिरिया किया है, रोए हैं। सैयदा तुम्हारे जाने के बाद मैं तबाह रह गया, तो मेरी मददगार थी, तो मेरी हिमायत करने वाली थी, तो मेरी नासिरा थी। सैयदा में तन्हा रह गया। और उसके बाद से आप कहते हैं कि आपने उनकी वसीयत के मुताबिक गुस्ल का एहतमाम किया है। और जब गुस्ल देने लगे हैं तो दफतन अली ने चीख मारी है। चीख मारी ने पूछा बोला की है क्यों है? शिकस्ता था, सैयदा जख्मी थी, जख्मों की ताप न लाकर सैयदा दुनिया से चली गई। और उसके बाद जब जनाजा तैयार हो गया, रस्म दुनिया भी है कि बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चों आओ अपनी माँ का चेहरा देख लो, दीदार कर लो। ज़ैनब आई, चेहरा देखा, गिरिया किया। उम्मे कुलसूम आई, गिरिया किया।
اور امام حسن آئے گریہ کیا، امام حسین کو بلایا تو امام حسین نے آنے سے انکار کر لیا، نہیں میں نہیں آؤں گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میری بات میں آتا تھا، بازوں کو پھیلاتی تھی اور مجھے سینے سے لگاتی تھی، اگر میری بھی آج بھی اسی طرح بلائے گی تو ہوا کہتے بچے کا فتو دے تو ہاتھ میں میرے بیٹی میرے سینے سے لگ جا، میرے کلیج سے پروردگار ہمیں کسی غم نہ سوا غم حسین کے، پروردگار ہمیں اس قرضداری کو غفر بنا، ہر بندی کے حسام نہ اللہ ایمان میں شفا کا اپنے صحت عاجلہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی بس سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم صادق شاہ کی روح کو احسان کریں۔ بسم اللہ الرحمن